تو پریکٹیکلی اگر شیطانی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے کہ وہ منزل پر پہنچ کر بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں. اس کی جو اہم ترین ایگزامپل ہے، بڑی اہم ایگزامپل، وہ آتی ہے اس وقت جب ہم 8 ذی الحجہ کے دن حج کا احرام باندھتے ہیں. جب تفصیلات آئے گی تو بتاؤں گا. جب مسجد الحرام میں احرام باندھنے کے بعد آپ کو ہوٹل تک آنا ہوتا ہے، اور ہوٹل اتنا دور ہوتا ہے کہ پیدل چلنے کی آپ کو ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، کم از کم 1 گھنٹے کی واک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بند گاڑی میں بیٹھے، احرام پہن چکے ہیں، کبھی آپ پڑھ چکے ہیں، دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور آپ کو جانا ہوٹل میں. دن کے اور بند گاڑی میں سفر کرنا آرام ہے. لیکن مکہ منزل ہے، آپ سفر نہیں کرتے، یعنی چاہے 4 کلومیٹر تک جا رہے ہیں، لیکن مکہ ہے، منزل ہے. ابھی آپ عرفات کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ابھی آپ مسجد اور ہوٹل کے درمیان نہیں ہیں، یعنی اتنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے مکہ میں، مکہ آپ کا اسٹے ہوا تو وہ جائز ہو جاتا ہے. اور آپ کو اس حالت میں بھی انسان بند گاڑی میں سب بیٹھ کر جو ہے آ سکتا ہے اپنے ہوٹل سے. کھلی چھت گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے. کلی مسئلہ یہ کہ کھلی چھت گاڑی ہو تو آپ سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سائنس فرماتے ہیں اگر گاڑی کی دیوار اتنی چھوٹی ہو کہ سر اور سینے سے نیچے تک ہو تو جائے گا. یعنی وہ اتنی ہو کہ آپ جب اس میں بیٹھے یا کھڑے ہوئے تو آپ کا سینہ، آپ کا سر، یہ مردوں کی بات ہے، وہ اوپن ایئر کے اندر ہے، تو چاہے سینے کے نیچے کا بدن چاہے وہ اس کو سائڈ کی دیواریں لگی ہوئی اس کو آ رہے گا، اب اس سے سفر کر سکتے ہیں. اگر خود کہتے ہیں یہ بھی جائے، اگر اتنی دیواریں جو آپ کے سر و سینے تک چھوڑ نہیں باقی بدن کو کور کر رہی تو بھی جائے گا. لیکن اگر خود کے اعتبار سے اسی کو جائے گا تو آپ بالکل اوپن ایئر کے اندر. ہاں اگر 1 فٹ چھوٹی سی دیوار ہے اور وہ مثلا ہوا کو نہیں روک رہی اور کسی طرح سے ہوا کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، اس کے اندر غلط ہے. ورنہ خود کہتے ہیں کہ بند گاڑی میں سفر کرنا حرام ہے. تو آیت اللہ کے اعتبار سے چاہے کھلی چھت کی گاڑی ہو تب بھی سفر کرنا حرام ہے، چاہے بند چھت کی گاڑی ہو تب بھی سفر کرنا حرام ہے. اب ایک انتہائی اہم مسئلہ ملحوظ آتی ہے، رات کے وقت بند گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جو اس کا عنوان ہے حرام کا وہ ہے سائے میں سفر کرنا. تو رات کے وقت سورج ہی نہیں ہے کہ سائے کی بات کریں، تو یہ جو سائے میں سفر کرنا حرام ہے دن میں حرام. رات کے وقت اگر آپ بند گاڑی میں سفر کر رہے ہیں حلال ہے، یہ کہ سائے کی. تو ہمارے کئی سارے والا یہ بھی کہا ہے کہ رات کے وقت بند گاڑی میں، بند جہاز میں سفر کرنے بالکل جائز ہے. تو مسئلہ آیت اللہ کو بڑھ کے جو فرماتے ہیں کہ رات کے وقت بھی بند گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے، یعنی وہ مرد حضرات، خواتین کی بات نہیں کر رہا، وہ مرد حضرات جو اللہ خوش کے مسائل میں عمل کرتے ہیں، وہ جب پہلے آیا بند گاڑی میں بیٹھیں گے چاہے دن ہو چاہے رات، انہیں تو بکرا دے نہیں، ان پر تو کفارہ لگنا ہی ہے. اس لیے کہ رات کا وقت بدلی جائے حرام ہے بند گاڑی میں سفر کرنا. یعنی آغاز ہوئی کے بعد اس کی وجہ میں کرتا چلو، وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں اس مسائل کو سننے میں، ان کے پاس سائے کی ڈیفینیشن بڑی براڈ ڈیفینیشن. وہ کہتے ہیں سورج سے بچنا بھی سایہ ہے، بارش سے بچنا بھی سایہ ہے، ہوا سے بچنا بھی سایہ ہے. جب آپ بس گاڑی میں بیٹھے اور رات کا وقت ہے، دھوپ میں ہی ٹھیک ہے، بارش میں ہی ٹھیک ہے، آپ دھوپ سے نہیں بچے ہوئے، پانی سے نہیں بچے ہوئے، ہوا سے تو بچے ہوئے. لہٰذا اگر آپ رات کو بھی بند گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو گویا سائے میں سفر کرو، یہ اور کوئی خاص نظریہ ہے. اور ایسا نہیں کہ جو کوئی باقی میں آ جائیں گے احتیاط واجب لگا کے مسئلہ بتایا، مسئلہ ہمارے سامنے ہی احتیاط کی بنا پر سردیوں میں، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر سردیوں اور بارش کے راتوں میں بھی بند گاڑی میں سفر کرنا جائز نہیں. اگر سردی ہے بند گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے رات میں، یعنی اوپن بیٹھنا پڑے. اچھا اگر آپ کہتے ہیں مجبوری ہے بند گاڑی، ہم کھلی گاڑی میں کیسے بیٹھے سردیوں میں؟ مر جائیں گے. بارش میں کھلی گاڑی میں کیسے بیٹھے؟ مر جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مجبوری میں جائز ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہو، لیکن کفارہ دینا پڑے. اگر پہلے فرماتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر رات کے وقت بھی بس گاڑی میں سفر کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کوئی کے نزدیک سائے کی ڈیفینیشن میں دھوپ بھی آ جاتی ہے، بارش بھی آ جاتی ہے، ہوا بھی آ جاتی ہے. آواز سامنے ہی کے پاس نہیں، آواز بھی کرنا چاہیے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر سردیوں کے اندر سیسائی میں فرماتے ہیں کہ سائے یا دھوپ ہے یا بارش، ہوا سائے کے اندر نہیں آتی.
مسئلہ واضح اگر نہیں ہو پایا، مجھے اندازہ ہے کہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے اور ہر مومن اتنی آسانی سے مسئلے کو میں کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل مکہ میں جا کر دیکھ لیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو تمام حضرات کے لیے بلد گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے، سوائے ان مومنین کے جو عبداللہ خود کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو وغیرہ دینا ہی دینا ہے، بس اتنا ان شارٹ سمجھ۔ بلد گاڑی میں اگر مجبوری میں سفر کرنا پڑے تو جائز تو ہے، لیکن بہرحال کفارے کے طور پر ایک بھیڑ دینا واجب ہوگا۔ خواتین کے لیے بند گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے، خواتین ڈسٹرب نہ ہو، خواتین بالکل بند گاڑی میں بیٹھ سکتی ہیں، چاہے بارش ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے خشکی ہو۔ یہ مسئلہ خواتین کا نہیں، یہ مرد حضرات کا ہے۔ چوتھی آخری چیز جو مرد حضرات کے لحاظ سے حرام ہے وہ ہے سر ڈھانپنا، چاہے کسی بھی چیز سے، مثلا ٹوپی پہننا، بیگ اٹھا کر سر پر رکھ لینا، نہانے کے بعد تولیہ لے کر سر کو خشک کرنا۔ آپ نہانے کے بعد آپ حالت احرام میں تلبیہ پڑھ چکے ہیں، جب تک تلبیہ نہیں پڑھا تو مسئلہ، لیکن تلبیہ پڑھنے کے بعد اگر تولیہ پورا سر پہ رکھنا، سر ڈھک گیا، حرام۔ احرام کی جگہ سر پہ رکھنی، حرام۔ سر ڈھانپ لینا حالت احرام میں مکمل طور پر چیز حرام ہو جائے گی۔ اگر خامنہ ہی فرماتے ہیں اگر سر کو اس طرح سے خشک کیا جائے کہ پورا سر ایک ساتھ نہ چھپے، مثلا تھوڑا سا سر ایک طرف سے پہنچا، پھر دوسرے طرف سے پہنچا، تو اگر خامنہ اس کی اجازت دیتے ہیں، امام خمینی آواز ہوئی، آواز کوئی بزرگوار اس کی اجازت نہیں دیتے۔ گاڑی اور جہاز کہ جہاں آپ کا سر سیٹ سے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سر ڈھانپنا نہیں کہتے ہیں۔ آپ جب سوئیں گے بستر پر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سر کا ایک حصہ لگ رہا ہوگا تکیے کے اوپر، ایک بستر میں جہاں بھی آپ کا سر لگ رہا ہوگا، حرام نہیں۔ سوتے وقت اگر غلطی سے انسان اپنا سر ڈھانپ لے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ سو رہے تھے اور یعنی آپ نے اپنے سر پہ چادر اوڑھ لی، بہت سے لوگ یاد ہوتی ہے سر پہ چادر اوڑھ لیں، اوڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہی خیال آئے، جیسے ہوش آئے، نیند آنکھ کھلی اور خیال آئے کہ حرام کیا ہوا ہے، بس مسجد ایک لمحہ بھی نہ کرے، یقیناً جائز ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ جہاں کچھ کا سر پہ چادر اوڑھنا حرام۔ اس مسئلے میں سر کی وضوح میں کان بھی شامل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں حضرت احرام میں سر ڈھانپنا حرام ہے، تو دا ورڈ سر انکلوڈ دا ایئر ریزر، آپ کے کان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے حضرت احرام، ہاں، آپ فون کو مکمل طور پر کام لگا کے سن رہے ہیں، حضرت احرام حرام۔ لہٰذا اگر موبائل فون آپ کو استعمال کرنا ہے حضرت احرام میں، اس کا طریقہ یہ کہ آپ تھوڑا سا چاہے ایک آدھا سینٹی میٹر سے کان سے دور رکھیں، کان نہ لگنے پائے، آواز بھی کان لا کے دے، یا ہینڈ فری کر دے تو بات تو سب حیرت نہیں، لیکن کان پہ رکھنے کی پرمیشن آپ کو نہیں ملے۔ احرام کے دوران حرام چیزیں وہ تو صرف خواتین کے لیے حرام، کسی بھی چیز سے چہرہ ڈھانپنا۔ حجاب اس طرح کرنا ہے کہ چہرہ مکمل طور پر کھلا رہے، یعنی آپ حجاب کریں گے تو اس طرح سے حجاب کریں گے کہ چہرہ مکمل طور پر کھلا رہے۔ نقاب ڈالنے والی خواتین طریقہ اختیار کریں کہ پیچھے پہن کر سامنے سے نقاب ڈالنا۔ چہرے کا کچھ حصہ ڈھانپنا بھی حرام، لہذا رومال، ٹشو وغیرہ کا استعمال چہرے پر جائز نہیں ہوگا۔ جو آپ رومال لے کے چہرے پہ لگاتے ہیں، ٹشو پیپر چہرے پہ لگاتے ہیں، تو چہرے کا 1% چپ رہا ہوگا۔ فرض کریں آنسو بہ رہے ہیں، حالت احرام میں انسان نے دعا پڑھی، دعا مانگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے آنسو پہنچنا جائز ہے، لیکن ٹشو اور رومال کے استعمال کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ آرام کرتے وقت چہرہ تکیے وغیرہ پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں، چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن اگر فرض کریں سوتے وقت چہرہ پہ تکیے پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کے اجازت حرج نہیں۔ اور ہاتھوں سے بھی چہرہ ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان ہاتھوں سے تو چہرہ ڈھانپ سکتا ہے۔ دوسری اچھا، اس میں جو مجھے یاد آ رہا ہے، اویس خامنہئی فرماتے ہیں کہ چہرے کا اگر کچھ حصہ ڈھک رہا ہے، جس طرح ہمیں مردوں کو اجازت نہیں کہ سر کا کچھ حصہ اگر ڈھک رہا ہے تو پرمیشن ہے، اسی طرح چہرے کا اگر کچھ حصہ ڈھک رہا ہے تو اجازت ہے، رومال ٹشو وغیرہ استعمال کرنے کی خواتین میں اجازت مل جاتی ہے۔ بلکہ میں نہیں ہوگا مطلب میرے خیال میں آگے سستانی نے بھی اجازت دی، لیکن اس کے ایک ہفتے کے لیے پینڈنگ رہنے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وضاحت کروں گا۔ معمول سے زیادہ زیور پہننا، معمول کے مطابق اگر زیور پہنا ہے تو اسے محرم افراد سے چھپانا واجب ہے۔ آگے سستانی فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر اور محرم مردوں کے سامنے عورت معمول کے مطابق زیور پہن سکتی ہے، تو آگے سستانی کا اثر عمل کرنے والے خواتین کے لیے ایک بینیفٹ رہے گا۔
پہلا واجب ہمارا مکمل ہوا، یعنی 7 میں سے ایک واجب میقات سے احرام ماننا. تو the word احرام means کچھ چیزوں کو حرام کرنا. تو جو چیزیں حرام ہوئی تھی اس کی تفصیلات یہاں پر آ کر مکمل ہوئی کہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے کیا کیا حرام ہے، صرف مردوں کے لیے کیا حرام ہے اور صرف خواتین کے لیے کیا حرام ہے. یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی اور احرام کی سمجھیں کہ اہم ترین چیزیں یہی والی چیزیں. تو قدم قدم پر بار بار پیش آ گئی تھی خوشبو کا استعمال، آئینہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس پہلے واجب کے بعد باری آتی دوسرے واجب کی، یعنی طواف کرنا. ایک مرتبہ بابا سے بولے سلوار پڑھتے محمد والے کو. طواف کو میں شروع کرتے اس سے کہ وقت کافی سارا ہو گیا اور میرے خیال میں مسجد تعمیرات میں بہت کم گنجائش ہے، تو ہم طواف کو شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا، اس لیے کہ واجبات و شاہد وغیرہ کافی ہے اس کے اندر. لیکن اب طواف، نماز طواف صحیح وغیرہ آخری کلاس کے اندر تھوڑا ڈیٹیل سے مکمل کریں گے. اور ویسے تو انتظامی اعلانات کے بعد آنے والی ہے، لیکن آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب تک کی کلاسیں بڑی مختصر ہوئی ہماری 1.5 گھنٹے کی، لیکن اگلی کلاس ہماری ہے وہ بڑی طولانی ہوگی. تو اگر 1.5 گھنٹہ مختصر کلاس ہے تو آپ سوچ لیں کہ طولانی کلاس کتنی لمبی ہو سکتی ہے. تو بہرحال اگلی کلاس میں آپ سوچ سمجھ کے آئیے گا، یعنی سوچ سمجھ کے مراد پلاننگ کر کے آئیے گا کہ وہ کلاس لمبی ہونے والی ہے اور کاروان کی طرف سے اعلان بھی آنے والا ہے کہ بہرحال اگلی کلاس میں بہت لمبی ہونے والی ہے. تو نیاز